بسم اللہ اول وآخرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام معزز سامعین اور حاضرین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق تعالی جل شانہ کے حکم سے ہم سب کے علم میں ہے کہ جب حق تعالی جل شانہ نے اپنے عرش کو تخلیق فرمایا تو ہم جانتے ہیں کہ حق تعالی جل شانہ نے اس عرش کو اور عرش کے بعد جو کچھ بھی حق تعالی جل شانہ نے پیدا فرمایا وہ سب کچھ حسین پیدا فرمایا، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ حق تعالی جل شانہ نے پیدا فرمایا وہ اپنے نور سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارکہ کو، اور پھر ان کے نور مبارکہ سے اس کائنات کے نور کو، اور پھر اس کائنات کے حسن کا جو نور ہے اسی نور کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ اب حق تعالی جل شانہ کے اس بنانے سے، اس پیدا فرمانے سے، اس نور کے پیدا فرمانے سے بات تو یہ صاف معلوم ہوتی ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے جو کچھ بھی پیدا فرمایا ہے وہ جب اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے تو یقیناً وہ سب کچھ حسین ہی پیدا فرمایا ہوگا۔ یہ یوں کہہ لیں کہ جس چیز کو بنا کر حق تعالی جل شانہ نے اس میں اپنا نور عطا فرما دیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، تو پھر وہ نور بھی حسین، وہ چیز جو بنی اور وہ بننے کے بعد پھر اس میں وہ نور مبارکہ جب شامل کیا گیا تو یقیناً وہ چیز حسین بھی ہو گئی۔ حق تعالی جل شانہ نے جب یہ اپنے عرش کو تخلیق فرمایا تو ہم جانتے ہیں کہ حق تعالی جل شانہ نے اسے حسین پیدا فرمایا تھا، اور ایک بات پھر یہ بھی ہوئی کہ اس عرش نے اپنے حسن پر جب حق تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں ناز کیا، غرور کیا کہ میں سب سے حسین ہوں، تو ہم جانتے ہیں کہ حق تعالی جل شانہ نے اس عرش پر ایک کرسی قائم فرما دی، اور جب اس کرسی کو حق تعالی جل شانہ نے قائم فرمایا اس عرش پر، اور پھر اس کرسی کے اوپر ایک سانپ کو پیدا فرمایا جو حسین تھا، کرسی بھی حسین تھی، سانپ بھی حسین تھا، عرش بھی حسین ہوا، لیکن اس عرش نے اپنے حسن پر ناز کیا تو اللہ نے اس کے ناز کو، غرور کو توڑنے کے لیے کہ صرف تو ہی حسین نہیں ہے، تجھ سے زیادہ حسین تو وہ ہے کہ جس کرسی کو ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنا رہے ہیں، وہ کرسی کو اللہ نے بنایا اور وہ اس سے بھی حسین بنائی۔ اور پھر ہم جانتے ہیں کہ اس کرسی پر کے اوپر حق تعالی جل شانہ نے ایک سانپ کو پیدا فرمایا جس نے اپنا پنکھ سے سایہ کر دیا اس کرسی کے اوپر۔ اب ہمارے لیے غور کی بات یہ ہے کہ حق تعالی جل شانہ کا یہ جو قانون تھا، یہ جو نظریہ تھا، اس کا ایک میسج یہ بھی ہے کہ حق تعالی جل شانہ یہ دکھانا چاہتا ہے، اور ایمان والے جو ہے اور جو حق تعالی جل شانہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کی ذات مبارکہ پر، شان مبارکہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ عرش، کرسی، لوح و قلم جو کچھ بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے وہ حسین ہے، اور وہ بہت حسین ہے، مگر اللہ کے اس کام کے ذریعے، اس کام سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جب عرش بنا تو حسین تھا، لیکن اس نے اپنے کہ حسن پر ناز کیا تو اللہ نے کرسی قائم فرما دی۔ وہ کرسی کو دیکھ کے وہ عرش کو اپنے حسن پر، اپنی غلطی پر ندامت ہوئی، اور کرسی سے بھی زیادہ حسین وہ سانپ بنا دیا جس نے اس پر سایہ کر لیا۔ پر بات تو یہ ہے کہ وہ کرسی، وہ آسمان اور وہ عرش اور وہ سانپ، وہ جو کچھ بھی ادھر آسمانوں میں حق تعالی جل شانہ نے پیدا فرمایا، ان سب کچھ نے اگر حیرت کی تو اس وقت کی کہ جب اللہ کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کرسی پر تشریف فرما ہو، یعنی کہ معراج کے موقع پر۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ حق تعالی جل شانہ وہ ذات ہے کہ جس نے تو کیوں بات بیان کی ہے کہ میں نے بندے کو اپنی پہچان کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ حق تعالی جل شانہ نے اپنی ذات سے سب سے پہلے اگر کسی کو پیدا فرمایا ہے تو وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا ہے۔ اور ہم بھی جانتے ہیں کہ حق تعالی جل شانہ کے بندے، یعنی کہ
جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ پہلی ہستی مبارکہ ہے کہ جو اللہ کے نور سے سب سے پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ اب یہ جو عرش کی بات ہم کر رہے ہیں، حق تعالیٰ نے یہ اس عرش کو جو بنایا تھا، یہ جو تخلیق کیا تھا، اس پر اپنے رحمان کی جو حکومت قائم کی تھی، یہ کوئی عام بات نہیں تھی کہ حق تعالیٰ جل شانہ، ظاہر سی بات ہے جسے اللہ حسین بنانا چاہے اسے کیسا حسین وہ بنائے گا، پر اس عرش پر بھی کوئی ایک کرسی قائم کی گئی جو کہ اس کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، تو وہ کرسی کا حسن کیا ہوگا؟ آپ کی اور ہماری نظر تو دیکھ نہیں سکتی، مگر سمجھنے کی اور صحیح بات بھی یہ ہے کہ جب عرش اتنا حسین تھا تو پھر وہ کرسی کتنی حسین ہوگی جس پر اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا۔ اور سیدھی سی بات ہے، حقیقت کی بات یہ ہے کہ جو حسن اللہ کا ہے اس جیسا حسن کسی اور کا نہیں ہے، اور جیسا حسن مبارک اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، آپ یقین کر لیجئے ویسا حسین اللہ نے کسی اور کو بنایا ہی نہیں ہے، ویسا حسین اللہ نے کسی اور کو بنایا ہی نہیں ہے۔ ہم تو جب آپ ایک واقعہ سنتے ہوں گے، بعض حضرات واقعہ معراج کا بیان کرتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے گئے، اللہ کی بارگاہ میں گئے تو آپ گھبرا رہے تھے، نعوذ باللہ، ایسا کیسے ممکن ہے؟ ابا کہا کرتے تھے کیا کوئی اپنے قالین سے گھبراتا ہے؟ یہ اسی عرش کی بات کر رہے ہیں وہ لوگ کہ جس پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا قدم مبارکہ رکھا تو اس عرش کو اس کے جو اس کی بے قراری تھی اس کو سکون بھی آیا، اور ظاہر سی بات ہے نالین مبارکہ اتار کر اللہ کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قدم مبارکہ اگر اس پر رکھ دے تو کیا اس کے دل کو ٹھنڈک نہیں پہنچے گی؟ آج انسان کہہ رہا ہے اس عرش سے زیادہ عظیم انسان ہے جس عرش کی آپ اور ہم آج بات کر رہے ہیں، حق تعالیٰ جل شانہ کہ ہم یہ جو اللہ نے اپنی قدرت، اپنی محبت کا ایک انمول انداز دکھایا ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس عرش سے زیادہ انسان عظیم ہے۔ لوگ بھی حیران ہوں گے کہ کیا کہہ رہا ہوں، پر سچ بات تو یہی ہے کہ اللہ نے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہہ رکھی ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم تو آج جو اپنے عرش پر بیٹھے ہیں یہ آپ ہی کی وجہ سے بیٹھے ہیں، اگر ہم آپ کو نہ پیدا فرماتے تو اس کو بھی پیدا نہ فرماتے۔ اور جس بات کو میں نے بیان کیا کہ انسان تو عرش سے بھی زیادہ عظیم ہے، وہ یہ حقیقت کی بات ہے، اور میں انبیاء کی یا نبیوں کی بات نہیں کر رہا، میں تو عام انسان کی بات کر رہا ہوں، امتی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ایک امتی بھی عرش سے زیادہ عظیم ہے۔ انسان کو تو وہی والی بات ہے کہ اللہ نے جو کچھ انسان کو مقام دیا ہے وہ مقام اللہ نے کسی اور مخلوق کو عطا نہیں فرمایا۔ اب بات ہے کہ یہ کہنے کی کہ بھلا روزے معراج کے موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہم کلام ہونے، اللہ سے ملاقات کے لیے جائیں اور نعوذ باللہ معاذ اللہ آپ اپنے رب اور گھبرائیں آسمانوں سے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ ممکن تو حقیقت تو یہ ہے کہ کیا کوئی اپنے قالین سے گھبرائے گا؟ اب یہ اسی قالین کی بات ہو رہی ہے، اسی عرش کی بات ہو رہی ہے کہ جس عرش پر اللہ نے اس عرش کو جب حسین بنایا تو اس عرش نے دعا، اس نے جب ناز کیا، اللہ نے کہا کہ تو نے بہت ناز کیا ہے اور ہمیں یہ تکبر پسند نہیں ہے، تو لے ہم تجھ سے بھی زیادہ حسین ایک کرسی تیرے عرش اپنے تجھ پر پیدا فرماتے ہیں۔ وہ کرسی بنائی تو بھلا سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ عظیم اگر کوئی ہے تو وہ خود حق تعالیٰ جل شانہ ہے، اور حق تعالیٰ جل شانہ کی نگاہ مبارکہ میں اس کی ذات میں سب سے زیادہ حسین اور محترم اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب سب سے عظیم شان جو اللہ کی ذات ہے، سب سے عظیم ذات جو حق تعالیٰ جل شانہ کی ذات ہے، وہ بلا رہی ہے سب سے حسین، اپنی ذات میں سب سے محترم، جن کے محترم ہونے کی انتہا، جن کے محترم ہونے کا مقام سوائے اللہ کے کوئی اور جان اور پہچان نہیں سکتا، وہ بلا رہے ہیں رب انہیں، تو ان کے خاطر کچھ انتظام بھی تو ویسا ہی کر رکھا ہوگا۔
تو پھر وہ عرش جس نے ناز کیا، جس کو کہتے ہیں لوگ کہ وہ ہلنے لگا، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ گھبرا رہے، نعوذ باللہ توبہ۔ پھر اس عرش نے جب اپنے حسن پر ناز کیا تو اللہ نے کرسی قائم فرمائی۔ وہ کرسی بھی ظاہر ہے کیسی حسین ہوگی، بن کن کے لیے رہی ہے۔ پھر اس کرسی کے اوپر ایک سایہ ایسا اللہ نے بند کرا دیا، وہ بھی حسین سانپ تھا، وہ بھی سانپ جو بنایا وہ بھی حسین تھا۔ مگر یہ تینوں چیزیں، یہ میں اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوں اور صحیح بھی بات ہے کہ وہ تینوں چیزیں، چاہے وہ عرش ہو، پھر یا وہ کرسی ہو، یا وہ سانپ ہو، یا جو کچھ بھی ہو، بات یہ ہے کہ تینوں چیزیں تو تب حیران ہوئی ہوں گی کہ جب اللہ کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوں گے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جو کچھ بھی بنایا ہے وہ آپ کو دکھا کر بنایا ہے، اور بنا کر ہم نے آپ کو دکھایا ہے۔ یہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بات یوں کہی ہے کہ آپ اور ہم جان جائیں کہ اللہ کے بعد اگر بہت کچھ اگر کوئی جانتے ہیں تو وہ اللہ کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب بھلا وہ عرش کہ جس عرش پر اللہ کے جس عرش پر نے ناز کیا، اور اسے یہ سب دیکھ کر حیا آئی، نادم ہوا کہ مجھ سے بھی زیادہ حسین کرسی بنا دی اللہ نے، تو اس نے اپنے ناز پر، اپنے گھمنڈ پر، یا تکبر کہو یا کچھ کہو، اس نے جب اپنے رب سے توبہ کی تو یہ اسی عرش کی بات ہے جس کے لیے کہتے ہیں لوگ نعوذ باللہ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا رہے تھے۔ یہ اسی عرش کی دعا ہے۔ اس عرش نے دعا کی کہ اللہ میں اپنی خطا پر نادم ہوں، لیکن اور توبہ بھی کرتا ہوں تجھ سے، لیکن تو میری ایک دعا درخواست کو قبول فرما کے میری توبہ کو ایسے قبول فرما لے۔ اب ہمارا رب، وہ رب جو انتہا سے زیادہ مہربان ہو، وہ اور بھلا اپنی کسی بھی مخلوق کی دعا اور درخواست کو یا خواہش کو یا کسی خیال کو رد فرما دے، ناممکن۔ اس عرش نے اللہ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ، تو جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عرش پر بلائے تو ان سے کہنا کہ وہ اپنے نالین مبارکہ کے ساتھ ہی مجھ پر تشریف فرما ہو۔ یہ دعا جو عرش نے اپنے رب سے کی، وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنی۔ اور جب آپ اللہ کی بارگاہ میں تشریف فرما ہوئے تو آپ جانتے تھے کہ اس عرش نے اپنے رب سے کیا دعا کی ہے، کیا درخواست کی ہے، تو آپ نے اس کی دعا کو آپ نے بھی پسند فرمایا۔ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ جسے اللہ پسند فرماتا ہے اسے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند فرماتے ہیں، اور جسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہو، بھلا ان کا رب اسے کیوں پسند نہیں کرے گا؟ اب آپ نے اس کی دعا کو بھی پسند فرمایا، اور اس میں جب اس کی دعا کو اعزاز دینے کے لیے، اس کی دعا کو اعزاز دینے کے لیے جب آپ نے اپنا نالین مبارکہ سے اپنا پیر مبارکہ رکھا باہر اس عرش پر، تو اس عرش پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ اب وہ لرزہ طاری ہونا، آپ میں کہوں اس کو کہ وہ اس کے دل کو راحت ہوئی، یا وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارکہ کی حرمت کو برداشت نہ کر سکا، یہ میں عرش کی بات کر رہا ہوں۔ کیونکہ جن کے لیے اللہ کہہ دے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو یہ جو عرش پہ ہم موجود ہیں یہ ہے ہی آپ کی وجہ سے ہم بیٹھے ہیں، اگر آپ کو نہ پیدا فرماتے تو اس عرش کو بھی ہم پیدا نہ فرماتے، تو پھر اس عرش کی حرمت زیادہ ہوئی یا حق تعالیٰ جل شانہ کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مبارکہ افضل ہوا، یقیناً اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مبارکہ۔ بھلا اب اس عرش کے بارے میں دنیا کہتی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ گھبرا گئے۔ ارے اس عرش کا ہی کیا، اس اللہ نے قانون اپنی قانون کہہ لو یا حق تعالیٰ جل شانہ خود اپنے راز خود بیان فرما رہا ہے کہ میرے بندوں میں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا تھا، مگر میں نے اپنے نور سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارکہ کو سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ اس کے بعد یہ جو کچھ تمہارے علم میں ہے، جو کچھ تم دیکھتے ہو، جو تم سنتے ہو، جو تم جانتے ہو قرآن میں حدیث میں جہاں کہیں بھی، وہ سب کچھ بعد میں پیدا ہے، پہلے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہے۔ آپ خود بھی یہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے کچھ بھی پیدا نہیں فرمایا، مگر اپنے نور سے میرے نور کو اللہ نے پیدا فرمایا۔
یا آپ کی حدیث کا، آپ کے فرمان مبارکہ کا مفہوم ہے؟ اب وہ عرش، تو آپ خود سوچو کہ جس کو میں اکثر ایک بات کہتا ہوں لوگوں کو، کہ لوگ تو وہ حق تعالیٰ جل شانہ کے ہاں رجتے ہیں اور جچتے ہیں کہ جو کوئی کام ہی حسین کرتے ہو کہ اس لیے کہ روز قیامت مجھے میرے رب سے ملنا ہے، خوشی خوشی، اور اس نیت سے بھی کرتے ہو کہ روز قیامت مجھے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس لیے میں یہ کام اچھا کرتا ہوں، تو ان کی حرمت خدا کے ہاں کچھ اور ہے۔ اب یہ عرش جس کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ مجھے خود بتاؤ کہ جب اس عرش پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارکہ رکھا تو اس عرش کا جو کہہ لو کہ اس کا لرزنا شروع ہوا، وہ کیوں ہوا؟ وجہ کیا تھی؟ وہ ہچکولے کھانے لگا۔ اللہ نے فرمایا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے نالین مبارکہ سمیت ہی اس پر تشریف فرما ہوئیے، اس نے ہم سے دعا کی تھی۔ آپ نے اسی عرش کی دعا کو اعزاز دینے کے لیے، اس عرش کی دعا کو آپ نے بھی پسند فرمایا، تو اپنا اس کو اعزاز دینے کے لیے اپنا پیر مبارکہ کا بوسہ اس عرش کو دلوایا، عطا کیا، نالین مبارکہ سے پیر نکال کر اپنا پیر مبارکہ۔ تو خود بتاؤ کہ جب اس کرسی پر جب اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف فرما کیا ہوگا، بٹھایا ہوگا، کہ رب نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ 2 منٹ آرام کیجئے، 2 منٹ انتظار فرمائیے، آپ کا رب آپ کے آنے کی خوشی میں دوگانہ نماز ادا کر رہا ہے۔ اللہ نے اپنے حجاب سے باہر آ کر، پردوں سے باہر آ کر اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کا رب بھی ویسی ہی نماز ادا کر رہا ہے جیسے کہ انسان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو ایسی نماز ادا کی ہے آپ کے آنے کی خوشی میں کہ آج ہم نے اپنی تمام صفات پر آپ کے آنے کی خوشی میں آج ہم نے رحمت کی چادر اوڑھ لی ہے۔ اب جس پر ہمارا رحم، ہم جس پر اپنا عذاب عقاب خود بھی بھیجیں گے تو وہ بھی اس پر رحمتوں میں بدل جائے گا۔ اب حق تعالیٰ جل شانہ کا یہ جملہ کن کی آنے کی خوشی میں ہے؟ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں ہے۔ اور سوچو اس وقت کو کہ آج جو ہم اپنی سوچ کے حساب سے بہت پیچھے ہیں ہم سب، کیونکہ سچ بات تو یہ ہے کہ جو اللہ کا بندہ ہو یا اپنے رب کو اپنا مالک کہتا ہو اور پھر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کو اپنے آپ کو ان کا نوکر بھی کہتا ہو اور یہ مانتا ہو کہ میں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، تو حقیقت یہ ہے کہ اس کے لیے کائنات کی کسی چیز کی کوئی حیثیت ویلیو نہیں رہتی۔ جس سے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں، اس سے کوئی راضی ہو یا نہ ہو تو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ جس عرش پر آج ہم بات کرتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ جب ہم بھی جو آج عرش پر موجود ہیں یہ بھی اللہ کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں موجود ہے میرے بھائی، انہی کے صدقے مبارکہ میں، اور اللہ کے درود کی وجہ سے، اللہ کے عمل کی برکت کی وجہ سے ہے، پر ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ تو پھر بات سوچنے کی تو یہ ہے کہ وہ وقت کیا ہوگا، وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عرش پر بلایا ہوگا اور بلا کر اس کرسی پر آپ کو بٹھایا ہوگا، تو یہ جو عرش ہے جس کا اتنا حسن ہے، یہ جو کرسی تھی جس کا حسن انتہا سے زیادہ ہے، اور یہ سانپ جو اس کرسی کے اوپر ہے قائم، وہ کیا حیران نہیں ہوئے ہوں گے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارکہ کو دیکھ کے؟ اور کیوں نہیں ہوئے ہوں گے؟ اللہ نے یہ جو بات کہی ہے یاد رکھیے گا، جو کچھ کائنات میں پیدا ہوا وہ سب کچھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پیدا ہونا دیکھا، مگر کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جنہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا۔ وہ جو اکثر میں ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ کو دیکھنے والے سب سے پہلے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کو کسی نے دیکھا تو وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور اس وقت دیکھا معراج کے موقع کی نہیں، اس سے بھی پہلے کی بات ہے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا۔
پھر حق تعالیٰ جل شانہ نے جب معراج کے موقع پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ملاقات کے لیے بلایا، اس دن اللہ نے ان کا دیدار مبارکہ نبیوں کو بھی عطا فرمایا۔ معراج کا موقع صرف اتنا ہی نہیں تھا کہ ہمارے پاس نماز کا آنا تھا، نہیں، معراج کا موقع تو یہ بھی تھا کہ انبیاء علیہ السلام جو تھے بیت المقدس میں، انہیں بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت عطا کرنی تھی، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا کرنا تھا۔ سارے انبیاء جانتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، کون ہیں، مگر وہ آپ نے کبھی کسی کو دیکھا نہیں تھا انبیاء علیہ السلام نے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب وہاں بیت المقدس میں یہ معاملہ تھا کہ کون نماز ادا کرائے گا، تمام انبیاء اپنے اپنے معجزات بیان کر رہے تھے۔ کسی نے کہا میں اللہ کا دوست ہوں، کسی نے کہا میں کلیم اللہ ہوں، کسی نے اپنے بارے میں بیان کیا۔ آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اللہ نے تو مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تمام نبیوں نے بیک زبان کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو کچھ بھی ہیں اپنی اپنی ذات کے لیے ہیں، آپ تو ہمارے لیے بھی رحمت ہے اور تمام جہانوں کے لیے بھی رحمت ہے، لہٰذا آپ ہماری امامت فرمائیے۔ تو معراج کا موقع جو تھا وہ تو انعامات کا موقع تھا۔ یہ ہم تو سمجھتے ہیں صرف ہمیں ہی نماز مل گئی، اللہ کے آنے کا، اللہ کے پاس جانے کا ایک ہمیں ٹکٹ مل گیا، نہیں، اس رات تو وہ جو عرش تھا اس کی بھی خواہش پوری ہوئی۔ وہ رات تو ایسی تھی کہ ہم کو تو شب قدر کی رات سے بھی کئی درجے زیادہ بلند اور حسین رات ہے معراج کی رات۔ اور یہ حقیقت بات بھی ہے، یہ کوئی کہنے کی بات نہیں، تو سمجھنے کی بات ہے۔ وہ رات حسین ہوگی جس میں میری تمہاری بخشش ہو رہی ہے، یہ بھی حسین ہے، یا پھر وہ رات حسین ہوگی کہ جب اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی ہوگی آسمانوں میں، وہاں جہاں کسی کی نگاہ نہیں پہنچتی سوائے اللہ کے۔ تو معراج کا موقع تو وہ حسین تھا کہ جب انبیاء علیہ السلام کو بھی انعامات سے نوازا گیا۔ اس سے بڑا انعام کیا ہوگا کسی کے لیے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مبارکہ عطا فرما دیا۔ سب کو انبیاء علیہ السلام جتنے بھی ہیں وہ بے انتہا سے زیادہ محترم ہیں، کوئی ان کے مقامات کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ مگر سوچو، انبیاء نبی ہی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جو کہتے تھے کہ اللہ کیا حسین ہے تو نے مجھے نبی بنایا، مگر کیا بات ہوگی کہ تم مجھے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرماتا۔ امت کی بات ہے، اور امت کی حرمت یہ ہے، تو اس امت کے جو نبی ہیں، جو سارے جہان کے نبی ہیں، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، ان کا مقام مبارکہ اللہ کے ہاں کیا ہوگا؟ ان کے مقام کا اندازہ کون اس کائنات میں اور آپ ہم کہاں لگا سکتے ہیں؟ کچھ نہیں، ہم تو اللہ کو بھی اتنا ہی جانتے ہیں جتنا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا حق تعالی جل شانہ نے ان لوگوں پر، ہم سب پر ظاہر فرمایا۔ ورنہ ہم اور آپ، ہم تو خوش نصیب یہاں بھی ہیں کہ اس رب کا یہ احسان آپ پر، مجھ پر ہے کہ اپنے نام کے بعد اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارکہ کو ادا کرنے کی وہ ہمیں ہدایت اور توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور اب کیونکہ جن کے نام کے صدقے میں آدم علیہ السلام کو اللہ نے بخش دیا، تو بتاؤ ان کے نام کی حرمت کیا ہے، ان کے نام مبارکہ کی حرمت اور مقام کیا ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے حقیقتاً کیا ہے۔ مگر سچ بات یہ ہے کہ آج ہم اور آپ، ہم جو ہے وہ اب اپنے اپنے چکروں میں ہیں۔ ہمیں تو چاہیے ہم اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چکر میں پڑیں، کیونکہ وہی والی بات آئی، وہ اقبال کا ایک شعر آپ نے سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں یہ چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ لوح و قلم، یہ جہاں یہ چیز، یہ سب محترم ہے جتنی بھی اللہ نے بنائی ہے، انکار کس بات کا کہ رب کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ مگر سوچنے کی بات ہے، کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی وفا لوح و قلم کے لیے کرتا ہے؟ کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کیا تم عرش و کرسی کو اپنا بنانے کے لیے کرتے ہو؟
کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا ہمیں آخرت کی یا یہ جو ہے عرش کرسی اس کے خاطر کرنی چاہیے، یا اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی خاطر کرنی چاہیے؟ خود سوچو۔ اب یہ آئی وفا کی بات۔ وفا کیا ہے؟ وفا صرف یہ نہیں ہے کہ جن کی امت میں ہم پیدا ہیں ان کی اتباع کریں، یہ تو پیروی ہے، یہ تو سنت کی پیروی ہے، تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، ان کی سنت مبارکہ کو زندہ کرنا ہے۔ وفا یہ ہے کہ جن کی ہم نے اتباع کی ہے ان کے خاطر بھی تو ہم کچھ کریں۔ وفا یہ ہے کہ جن کے خاطر جن کے نام کے صدقے میں آج ہم عیش عشرت میں ہیں یا کھا پی رہے ہیں، ان کی خاطر بھی تو پھر ہم کچھ کریں۔ آپ میں سے کون ایسا ہے کہ جو کہتا ہو کہ میری نصیب میں لکھا ہو یا میری تقدیر میں؟ انسان کو ہے کہ حدیث میں مفہوم ہے تقدیر کا انکار نہیں کرنا چاہیے، جو ہے تقدیر میں وہ ہے۔ مگر آپ سوچو، آپ کی تقدیر ہے، آپ کا ہماری تقدیر ہے، آپ کی ہمارا نصیب کس نے لکھا ہے؟ حق تعالی جل شانہ نے لکھا ہے۔ اور کن کے صدقے میں لکھا ہے؟ لکھا کن کے صدقے میں ہے؟ وہ قلم جس سے لکھا گیا وہ کن کے صدقے میں پیدا ہے؟ یقیناً اور بے شک اللہ کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پیدا ہے۔ تو پھر یہ وفا کی بات کیا ہے؟ یہ وفا کی بات ہے ہی درود، یہ وفا کی بات ہے ہی درود، کیونکہ جن کے نام کا کھا رہے ہیں، جن کے نام کے صدقے میں کھا رہے ہیں، اور جن کی ایک سنت کو عمل کر کے میں اور آپ ہم خدا کے ہاں اس کے محبوب ہوتے ہیں۔ محبوب تو ہم پہلے بھی تھے رب کے۔ حق تعالی جل شانہ کے ہاں اگر آپ کو اللہ کے رحمت کی بات جاننی ہو تو آپ اس طریقے سے جان لیں کہ جو انسان حق تعالی جل شانہ کی ذات کے بارے میں کوئی ایک بات بھی جانتا ہے تو یقین کر لیجئے وہ حق تعالی جل شانہ کا حسین اور محبوب بندہ ہے، کیونکہ جب اس کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کوئی عمل کرے تو اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، تو پھر کوئی اللہ ہی کی بات پہ عمل کرے تو کیا اللہ اسے اپنا حسین بندہ نہیں کہے گا؟ یا پھر اسی کو وہی کہ تو بدکار ہے؟ یعنی خود سوچنے کی بات ہے۔ تو یہ جو وفا ہے جس کا ذکر اکثر ہم کرتے ہیں، یہ وفا ہے ہی درود۔ لوگوں کو اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو وہ خود ہی کبھی آنا چاہے تو وہ پوچھ لے، وہ تو اس کی مرضی، مگر سچ بات یہ ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے آپ کو مجھ کو جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے وہ تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرمایا ہے۔ جو کچھ بھی ہے، بارشوں کا برسنا ہے، موسم کا بدلنا ہے، رات کا اندھیرا، صبح شام، یہ جو کچھ بنایا یہ ایک حسن ظاہر کر رکھا، صرف ایک نقطہ اپنی ذات سے اس نے اپنے نور سے بنایا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارکہ کو، اور ان کے نور مبارکہ کا ایک ذرہ مبارکہ اس کائنات میں بکھیر دیا۔ یعنی کہ ان کا نور مبارکہ جو ہوا وہ ہے ہی حق تعالی جل شانہ کا نور مبارکہ۔ اس سے یہ کائنات سج گئی، اس میں یہ کائنات کا حسن مہکنے لگا، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ حسن کی کیسی کیسی وادیاں حق تعالی جل شانہ نے کائنات میں تخلیق فرما رکھی ہے۔ مگر کن کے نور مبارکہ سے؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے میرے اللہ میں تو تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تو تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا میرے بندے موسیٰ علیہ السلام تم نہیں ہمیں دیکھ سکتے، لیکن وہ اللہ کے دوست تھے، اللہ نے دوستوں کی بات کو حق تعالی جل شانہ رد نہیں فرماتا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے دیکھنا ہے، اللہ نے کہا چلو 40 دن اتنی جگہ عبادت کو جو ہم کہتے ہیں وہ کرو، اور فلاں جگہ آ کے ہم سے کہنا کہ ہم تمہیں اپنا دیدار کرا۔ جب وہ 40 دن کے بعد وہاں گئے کوہ طور پر، اور جیسی انہوں نے اللہ نے کہا اب تم ذرا نظر اٹھا کر ہمارے عرش کی جانب دیکھو، ہماری طرف دیکھو، تو جیسے ہی انہوں نے آسمانوں کی طرف نظر اٹھائی تو آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک نور کی ایک کرن ایسی انہیں ظاہر ہوئی کہ جس کو وہ برداشت نہ کر سکے اور وہ ہوش ہو گئے۔ اٹھے تو اپنے رب سے توبہ کی کہ اللہ مجھے معلوم نہیں تھا، میں نہیں دیکھ سکا، تجھے معاف فرما دے۔ اللہ نے کہا نہیں موسیٰ علیہ السلام، تم نے ایسا نہیں ہے کہ تم نے ہمیں نہیں دیکھا، تم نے ہمیں دیکھا، تم نے ہمارے نور کو دیکھا، مگر تم نے نور دیکھا مگر تم سے برداشت نہ ہوا۔ پھر اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تم سوچ رہے ہو کہ کیا یہ ہمارا نور ہے؟ انہوں نے کہا عرب ہم تو یہی تیرا نور ہے۔
اللہ نے کہا نہیں موسیٰ علیہ السلام یہ ہمارا نور نہیں تھا، یہ تو ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایثار کے نور کا سب سے آخری ذرہ تھا، یہ تم سے برداشت نہیں ہوا۔ اب ایثار کیا ہے کہ وہ محبت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ محبت ہی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جس کو آپ نے پہلے سنا ہوگا، ابا نے مثال دی کہ اپنا بستر کسی اور کو دے کر خود زمین پر سو جانا، یہ محبت ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے امتیوں سے، اپنے صحابہ سے، اپنی امت میں اپنے صدقے میں پیدا ہوئی ہر مخلوق سے جن ہو کچھ بھی ہو، تمام مخلوقات سے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے ہیں۔ محبت تو یہ محبت ہوئی، اس محبت کے نور مبارکہ کا جو ایک آخری نور مبارکہ تھا وہ موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوا۔ اب بتاؤ جو یہ ان کے نور کی بات ہو رہی ہے کہ جنہیں اللہ نے اپنے ایک نور سے پیدا فرمایا ہے، تو پھر وہ رب جس کی ذات میں نور ہی نور ہے، اس کے نور مبارکہ کا، اس کے نور اعلیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ کون ہے کون ہم میں سے اس رب کو ویسا ہی جانتا ہے جیسا وہ ہے؟ جبھی اس نے کہا ہے بندے جیسا تو اپنے رب سے گمان رکھے گا سمجھ ہم ویسے ہی ہیں تیرے لیے، کیونکہ جیسا وہ حقیقت میں ہے ویسا تو ہم اسے پہچان نہیں سکتے، جیسی اس کی حقیقت ذات ہے، جیسی وہ ہے وہ شان، ویسا ہم اسے اس کے مقام، اس کے اللہ کے شان کے مطابق ہم اسے نہیں پہچان سکتے۔ آپ کی ہماری بساط نہیں ہے۔ جبھی تو اللہ نے کہا ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اپنے امتیوں سے کہ یہ جہاں رخ کر کے جہاں خیال کریں گے، جہاں یہ گمان کریں گے کہ ان کا رب وہاں ہے، تو ہاں ہم ان کے لیے وہی ہیں۔ اب وہ رب جس کے یہ جملے ہوں اور وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے خاطر جن کی محبت میں، ان کی امت کی محبت میں اپنے بندوں کی خاطر یہ بیان کیا ہو اللہ نے، تو بتاؤ وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ہم سے ویسی ہی محبت فرما رہے ہیں، ویسی ہی۔ یہ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو اللہ کے خاطر کوئی کام کر رہے ہو یا ہم کوئی بھی کام کر رہے ہو وہ ہم کیوں کر رہے ہیں، پہلے تو سوال ہم سے ہمارا یہی ہے، اس کے بعد ہمیں اپنے ہی دل جو ہے وہ اچھی بری دونوں چیزوں کی تصدیق کراتا ہے، کیونکہ دل حق تعالی جل شانہ کا گھر ہے، اس کا عرش ہے دل۔ اور جو بات ہم کر رہے ہیں کہ عرش سے زیادہ حسین اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ حقیقت بات ہے کہ سب سے زیادہ حسین اللہ ہے اور اس کے بعد اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ تو آپ کی ہماری خوش نصیبی ہو گئی، یہ تو انسان کی امت کی احسان ہو گیا کہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے ہم سب کو پیدا فرمایا۔ اور یہ وفا کی جو ہم بات کرتے ہیں کہ ہم یہ شعر اکثر بیان کرتے ہیں، یاد رکھو اللہ تمہیں خود اپنا آپ پیش کر رہا ہے کہ میرے بندو اگر تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرتے ہو تو ہم تمہارے ہیں، ان سے وفا ہے ہی درود، اسی لیے تو اللہ نے کہا تم سے کہ وہ لوگ جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں ہم ان کے ہیں، یہ درود پڑھنے والوں ہی کی بات ہے۔ وفا صرف سنت مبارکہ پر عمل کرنا نہیں ہے، سوچنے کی بات ہے کہ مجھے جن کی سنتوں سے، مجھے جن کی ادائیں مبارکہ کو اپنا کر مجھے یہ ساری کچھ حاصل ہو رہی ہے، میں اللہ کے بھی محترم ہو گیا، میں دین دنیا میں بھی محترم ہو رہا ہوں، جن کی سنتوں پر عمل کر کے پھر میرا بھی فرض ہے، مجھ پر بھی لازم ہے کہ میں کچھ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے کچھ کیا جائے۔ آپ ان کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، آپ یقین کیجئے اس سے یہ بات ظاہر بھی ہے کہ یہ کن کے لیے ہے، اس سے یہ اللہ کا فرمان ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ جو ہم سے محبت کا دم کرتے ہیں یہ آپ کی اتباع کرنے لگے، ہم خود ان سے محبت کرنے لگیں گے۔ یہ تو اللہ نے اپنے سے محبت کرنے والے لوگوں کی بات بیان فرما دی کہ یہ آپ کی اتباع کریں، لیکن اب بات ہے ہم سب کی اور تمام امت کی
کہ جو یہ ایمان رکھتی ہے، جو یہ یقین رکھتی ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے نبی ہے اور اللہ کے آخری رسول اور اس کے محبوب اور حسین پیغمبر ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کام کریں۔ وہ کام درود ہے، وہ کام درود ہے۔ اور اب سوچو، اگر ہم درود کو پہ آ جائیں اور ساری باتیں ایک طرف چھوڑیں اور درود کی بات کو کریں، تو کیا یہ درود جسے اللہ نے بنایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو؟ اس درود کے بارے میں تو اتنا معاملات ہے کہ اگر تم دیکھو تو عرش پہ درود ہی کی وجہ سے چراغا ہو رہا ہے۔ جہاں یہ تحریر ہے درود اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم، جب کوئی انسان درود پڑھتا ہے تو اسی درود سے نور اترتا ہے اللہ کے حکم سے انسانوں کی ذات پر، سب پر، ہر بندے پر جو بھی درود پڑھتا ہو، اور وہ پھر درود وہ نور ہم اور تم اب سوچیں گے وہ دکھ نہیں رہا، وہ دکھے گا نہیں، وہ روزے محشر خود تمہارے لیے اللہ تیار رکھے گا، تم خود دیکھو گے۔ مگر بات تو ہے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمیں تو زندگی میں بھیجا صرف یہی نہیں کہ اللہ کو ہم راضی کر دیں، یہ تو حقیقت بات ہے کہ ہمیں نے مرنے سے پہلے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے۔ اور سچ بات یہ ہے کہ انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد کچھ اور بھی ہے، کچھ اللہ کی پہچان، اللہ کی وہی بات سب سے بڑا اللہ کا فرمان ہے۔ اس نے فرمایا تھا میں نے اپنے بندے کو اپنی پہچان کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اب آئے اس کے بندے کیسے ہیں؟ آج جو کچھ بھی دین اسلام میں ہے وہ سب کچھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہے۔ آج کچھ بھی آپ اچھا کام کرتے ہیں وہ آپ کو اللہ کے بعد اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، ہمیں بھی، آپ سب کو، تمام لوگوں، تمام مسلمان امتیوں کو۔ تو یہ کام جن کی ہم بات کر رہے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے کام، وہ کام کئی انداز مبارکہ میں ہے۔ لوگوں سے محبت کرنا، مخلوقات سے محبت کرنا، اپنی عبادات میں کی ادائیگی کرنا، اور ایسے نہیں کرنا کہ عبادت میں گھس گئے تو گھر کا ہوش نہیں۔ جب عبادت کے ہو تو پھر عبادت کے رہو، اور جب گھر کے ہوگا تو پھر گھر کے رہو۔ یہ طریقے جو سب کچھ زندگی گزارنے کے سکھائے ہیں وہ کنہوں نے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ اب وہ سب کچھ آپ جانتے بھی ہو، نماز کیوں پڑھنی یہ بھی آپ جانتے ہو، روزہ کیوں رکھنا یہ بھی، مگر بات یہ ہے میرے عزیزوں، کرنا تو وہ سب کچھ ہم نے ہے جو اللہ نے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ مگر سوچنے کی بات ہے کہ جن کی امت میں میں ہوں، جن کے صدقے میں مجھے یہ سب کچھ نصیب ہوا ہے، خدا کے چلے جانا، اللہ نے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا تھا، اور معراج پر بلانے کے بعد اللہ نے، دیکھو تو صحیح، اللہ تو واللہ ہے، وہ کہہ سکتا تھا کہ ہم نے تو بس اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا تھا، باقی ہم کسی کو نہیں بلاتے۔ اللہ چاہے تو کہہ دے، اللہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا، کوئی ایک اٹھ کے اللہ سے کوئی سوال، اور رب سے سوال کر سکتا ہے کوئی بھلا؟ نہیں۔ اور اگر کوئی اللہ سے سوال کر بھی لے تو بھلا کیا اللہ کے بعد اس کے سوال کا جواب نہیں ہوگا؟ کیا سوچنے کی بات ہے، رب ہے۔ مگر پھر بھی یہ ہماری محبت ہی ہے، آپ کی تمام کی، ہماری، ہم اس بندوں کی محبت میں اللہ نے کہا کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا ہے، تو انہی کے صدقے میں ہم تمہیں نماز کا تحفہ عطا فرماتے ہیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے آنے کی خوشی میں ہم خوش ہیں، اور آپ کو بلایا ہے، آپ کے صدقے میں ہی ہم آپ کی امت کو بھی اپنی دعوت دیتے ہیں۔ وہ نماز تھی، وہ جو 50 وقت تھی اور وہ 5 وقت ہو گئی۔ اب بھلا بتاؤ کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو پھر تو تحفہ بھی آپ اپنے امتیوں کے لیے ہی لے کر آئے، امتیوں کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی نعرہ مبارکہ تھا اپنی حیات مبارکہ میں، حیات مبارکہ سے پہلے اور حیات مبارکہ کے بعد ہی، امتی امتی اور امتی۔ اب یہ امتی جو ہم ہیں، جو ہم اپنی بات کریں گے، چوتھے پانچویں کا پتہ نہیں، کہ ہم جو ہیں، میں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی بات کر رہا ہوں اور اپنے امتی ہونے کی بات کر رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ امتی
ہم اگر اپنے آپ کو کہتے ہیں تو حقیقت ہے کہ ہم امتی ہیں، پر سچ بات ہے کہ اگر میں اور آپ اس بات کا ہم خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کا ہم احسان مانتے ہیں کہ ہمارے گلے میں یہ ہار اللہ نے پہنائے رکھا ہے، کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے، تو پھر جن کی امت میں پیدا ہے ان کے لیے بھی تو کسی تحفے کا انتظام اللہ نے کیا ہوگا امتی کی جانب سے، یا بس ایسے ہی سب کچھ انہی کا ہمیں مل رہا ہے؟ ہم پر کچھ چیز لازم ہی نہیں ہے کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کا کوئی اظہار کر سکے، نہیں اللہ نے منع کیا ہو، نہیں ہم ہی ہیں رب جو کریں گے، تم کچھ نہیں، ہم تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم لوگ اللہ کے ہاتھ بہت کچھ ہے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے ان کی نگاہ مبارکہ میں بھی بہت کچھ ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ ہی سے ہمیں پسند فرماتا ہے، نہیں، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی ذات مبارکہ امتی اور اپنے بندوں سے بے انتہا محبت فرماتی ہے، مگر انسان کا اس امتی کے اوپر لازم کیا ہے؟ یہ جو درود کی میں بات کرتا ہوں، یہ جو اکثر میں درود کے اوپر زور دیتا ہوں، سچ بات تو یہ ہے کہ درود ہے ہی وہ چیز جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے، درود تحفہ، وہ تحفہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اب بھلا کوئی امتی یا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفہ وہ حسین ہوگا جو اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، یا میری جانب سے کوئی اپنی طرف سے بھیجا ہوا؟ خود بتاؤ، یقیناً اللہ کی جانب سے وہ تحفہ جو اللہ نے ان کے لیے بنایا، اور اسی کو تو کہتے ہیں وفا، اسی کو تو کہتے ہیں وفا۔ اب ہم بات کر رہے ہیں اپنی، ہم جو آج اپنے آپ کو ہم عاشق کہتے ہیں، آپ یقین کیجئے میرے عزیزوں، ہم اس نام کے ساتھ اپنا نام لگانے کے لیے لائق نہیں ہیں۔ یہ جتنے بیٹھے ہو سننے سارے، ہم کہتے تو ہیں اس میں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نہیں، یہ بے ادبی، یہ تو عاشق۔ اب عاشق کی اگر میں بات کروں تو عاشق کون ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ہے کون عاشق؟ یہ بتاؤ، خود اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق کوئی ہے؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عاشق ہے تو وہ خود رب ہے، رب۔ کیا آپ میں سے کوئی یا ہم میں سے کوئی عشق کا وہ عشق جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو اس کو بیان کر سکتا ہے اسی حساب سے؟ ناممکن۔ مگر ایک رب ہے جس نے تعریف کی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت حسین انداز میں، جس نے تعریف کی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت محترم انداز میں، نہ اس میں اللہ نے ان کی تعریف مبارکہ میں کوئی کسر چھوڑی، نہ ان کی تعریف مبارکہ میں کوئی اللہ نے کہ ایسی بات ظاہر کی، سب کچھ حسین، سب کچھ بہترین، بے حد ظاہر ہے۔ عاشق تو رب ہی ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ انہی کے اوپر یہ اللہ کے یہ جو درود مل رہا ہے، ان کی سنت مبارکہ پر عمل کرنے کی آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو توفیق مل رہی ہے، جو ان کی سنتیں اللہ نے یہ اجازت دے رکھی ہے کہ ہاں تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناؤ، یہ اللہ کا عشق ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہی کی محبت میں، انہی کے عشق میں اللہ نے یہ سب اجازت دے رکھی ہے۔ آپ اور ہم نہیں یہ لفظ اپنے نام کے ساتھ لگا سکتے، ہم تو امتی ہیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اور نوکر ہیں۔ اب نوکری کی بات ہے، اب بات ہے امتی کی، اب بات ہے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کا اظہار کرنے کی۔ اس اظہار کا حسین طریقہ درود ہے۔ جتنے لوگ ہوں، جتنے سب سنتے ہوں درود، چاہے وہ کوئی سا بھی درود آپ پڑھ رہے ہوں، مگر اللہ کا قانون ہے، اللہ کا فرمان ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تم اے لوگوں، جب تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجو تو تم میرے نام سے درود شروع کرو۔ اس کے نام سے درود شروع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ بسم اللہ آپ نے پڑھنی ہے، وہ تو ہر کام سے پہلے پڑھیں گے. اس کے اللہ کا اس جملے سے مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم درود پڑھیں تو اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم کر کے پڑھیں. اللہ سے اظہار کریں کہ اللہ ہم نہیں بھیج سکتے کچھ بھی، تو ہماری جانب سے اپنی شان کے مطابق اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں ان کی شان مبارکہ پر اپنا نور، اپنی رحمتیں، اپنی محبتیں، ان کی شان اپنی شان کے مطابق نازل فرما دیجیے سلامتی کے ساتھ. آمین. یہ ہم کس سے کہہ رہے ہیں؟ ہم تعالیٰ جل شانہ سے کہہ رہے ہیں. اللہ سے انسان کی موت، ابھی تو انسان کی موت کا آنا ایمان کی حالت میں، اس سے اوپر دنیا میں کوئی انعام نہیں ہے. اور میں یہ حقیقت کہتا ہوں، یہ صحیح بات ہے کہ جس سے اللہ خود، اب یہاں درود کی ہم برکت کی بات کر رہے ہیں تو درود کا اللہ کام کرا رہا ہے تبلیغ کا، مگر بات یہ ہے کہ درود تو پڑھتا ہی وہ ہے جسے خود رب چاہتا ہو، جسے خود حق تعالی جل شانہ چاہتا ہو. کیا چاہ رہا ہے رب؟ رب چاہ رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جسے اللہ نے، دیکھو میں کہتا ہوں اپنے لفظوں میں، کہ جسے اللہ مسکرا کے دیکھے، جسے خدا، جس کو، جو شخص، جو انسان اللہ کو اتنا پسند آ جائے کہ اللہ یہ ارادہ فرمائے کہ آج سے یہ ہمارے ساتھ بیٹھے، اس سے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پڑھنے کی توفیق دیتا ہے. یہ جو درود ہے اسی کی برکت سے تم سب کا، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. کیونکہ سوچنے کی بات ہے، ساری زندگی حق تعالیٰ جل شانہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم سے درود پڑھوائے، خود ہماری عزت رکھے، خود ہماری لاج رکھے اپنی بارگاہ میں، خود ہمیں دنیا قبر آخرت میں عزتوں سے نوازے، عرش پر ہر جگہ آپ کو عزت سے نوازے، درود کے چھاؤں میں لا کر، اس کی چھاؤں میں، اور مرنے کا وقت آئے اور کہے چل بھائی تیرا ایمان نکال لیا. ایسا تو اللہ نہیں کرتا. حق تعالی جل شانہ ایسا نہیں کرتا، رب ہے. اور پھر وہ بندے جو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں درود و سلام پیش کرتے ہو، آپ یقین کر لیجئے خدا کے ہاں وہ بہت عظیم ہے. ان کا مقام، ان کو خود کو بھی معلوم نہیں ہوگا. وہ ہے اللہ کے ہاں مقام. اب اس سے بڑا کیا مقام ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے. میں تو اکثر ایک اپنی بات کہتا ہوں، تو ظاہر ہے کہ جب ہمیں یہ کچھ اتنا پتا نہیں تھا، ہمیں بھی بہت شوق تھا کہ کچھ پیر ہو، پیر بنے، مگر سچ بات ہے کچھ یہ پیر بننا، یہ بزرگ بننا، یہ صوفی بن جانا، یہ سب کچھ میں اللہ کی ربوبیت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، درود کے آگے کچھ ہے ہی نہیں. کیا ایک آپ ہو، پیر بن گئے، آپ اللہ کے ولی ہو، اور ایک درود ہے. کون سا عمل بھاری ہے؟ وہ عمل جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ نازل کیا جاتا ہے، یا پھر آپ درود کے کیا معنی ہے؟ رحمت. درود میں کیا کچھ ہے؟ رحمت ہے، خدا کی محبت ہے، خدا کا مسکرانا ہے، خدا کا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی برسانا ہے. ہر حساب سے، ہر لحاظ سے اتنے انداز ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ کے کہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے. 72,000 تو صرف درود شریف پیدا فرمائے ہیں. یہ تو وہ درود ہے کہ اللہ تو باہر انداز سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل مبارکہ پر درود و سلام پیش فرماتا ہے. رب خود ان پر نازل فرماتا ہے. کتنے انداز ہوگا؟ 72,000 قسم کے انداز ہوگا. وہ انداز مبارکہ جو کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہاں 72,000 درود شریف پیدا فرمایا ہے اللہ نے اس درود سے. کتنے انداز ہوئے؟ 72,000. اور کیا کیا راز ہوں گے ہمارے علم سے باہر. مگر بات یہ ہے کہ جیسی رحمتیں اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرماتا ہے، درود کی وجہ سے جس امتی کا درود آیا اللہ کی بارگاہ میں، ایک دفعہ وہاں سے چلا گیا، وہ 10 مرتبہ اپنی جانب سے اللہ کو شامل کر کے پہنچاتا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. تو جیسا رحم اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر فرماتا ہے، اسی سے ملتا جلتا رحم محبت
آپ کی ذاتوں پر بھی درود پڑھنے والوں پر بھی نازل فرماتا ہے۔ آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں، جب سے آپ، جو میں اکثر کہتا ہوں، ابا بھی کہا کرتے تھے درود پڑھنے لگ جاؤ، دل خود اپنے آپ سجنا شروع ہو جائے گا، خود سنورے گا دل، کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی کے ہاتھ تھام کے لے جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جب رب ہی خود آپ کا تھام لے ہاتھ، تو پھر کسی کے ہاتھ کی کہاں ضرورت۔ ایک ہاتھ میں اللہ کا ہاتھ ہو، دوسرے ہاتھ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مبارکہ ہو درود پڑھنے والے کی، تو پھر کیا معاملہ ہوگا۔ یہ جو بات ہے کہ ایک ہاتھ میں اللہ کا ہاتھ آ گیا، دوسرے ہاتھ میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مبارکہ آ گیا، معنی کیا ہیں؟ یہی تو معنی ہے کہ جو میں نے اس دن بعد بیان کی تھی کہ اگر درود شریف پڑھنے والا ہے تو اس کو اللہ کی ہر مخلوق اچھی لگے گی، اس کو خدا کی بنائی ہوئی ہر چیز اچھی لگے گی، اسے کبھی کسی کے دل کو تکلیف دینا گوارا ہی نہیں ہوگا۔ غلطی خطا اور بات ہے، جان کر نہیں کہ آج ارادہ کیا دل میں نیت کی کہ اس کی ریڑ لگانی ہے، نہیں، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی۔ خدا کی محبت یہ نہیں سجدے میں سر رکھا اٹھ کے نہیں دے رہی، صرف یہی نہیں ہے۔ خدا کی محبت یہ بھی ہے کہ اگر اس کی مخلوق دکھتی ہو تو اس سے پیار کیا جائے، چاہے کوئی جانور ہی کیوں نہ ہو۔ ابا کیا کہتے تھے، تم بھول گئے ہو یا یاد ہوگا، اللہ کو معلوم۔ ہم اگر اپنے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا ہم اپنے آپ کو بہت ظاہر کرتے ہیں، خوش نصیبی اپنی، تو ہمیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو ایک چونٹی پیدا ہے اسے بھی ہنس کے پیار سے دیکھنا چاہیے۔ اور قسم رب کی ربوبیت کی، تم کسی مخلوق کو ہنس کے مسکرا کے دیکھو گے، اللہ کی شان کی قسم خدا خود تمہیں مسکرا کے دیکھے گا۔ خدا تمہیں تو پتہ ہی نہیں اللہ کا یہ انداز کیا ہو رہا ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں اللہ کا ہاتھ آیا، اب اس کے معنی ہے جب کوئی ضرورت آئے گی سب سے پہلے دل میں آواز اللہ ہی کی آئے گی، کیا بندے اپنے رب سے کہیں، اپنے رب سے۔ اور یہ بات جو ہے کہ ایک ہاتھ میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مبارکہ آ گیا، اس کے معنی یہ ہے کہ ہم تو روز محشر بھی خدا کی رحمتوں میں سمیٹے ہوئے ہوں گے، بنا حساب کتاب کے جاتا ہے جنت میں درود شریف پڑھنے والا۔ اور یہ محبت تو میں مخلوق سے ہو گئی، کسی کو تکلیف میں دیکھا تو اس کے لیے کچھ کر نہیں سکے تو اللہ سے دعا کرتی، یہ سب چیزیں رنگ ہیں، یہ سب چیزیں درود کے اندر شامل ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جس دل پر اللہ کی ذات کے عمل کا رنگ چڑھ جائے پھر اس دل پر کسی اور کا رنگ چڑھے گا؟ ناممکن۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ یہ کیسا آپ کا رب تو نظر ہی نہیں آتا، دکھتا کیوں نہیں ہے اگر ہے تو؟ آپ نے ہنس کے مسکرا کے کہا تو سورج دیکھ سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا میں کہاں سورج دیکھ سکتا ہوں؟ آپ فرمانے لگے جب تو سورج نہیں دیکھ سکتا تو اس کے بنانے والے کو تو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اب وہ رب جو ہے جو دکھ بھی رہا ہے لیکن نظر نہیں آتا، اپنی حقیقت حالت میں اپنے جیسے اس کی ذات ہے، اس کا نور ہے مکمل، اگر وہ ویسا ہی ظاہر ہو جائے تو کوئی ایک بھی نہ دیکھنے والا، ختم ہم سب کی کہانی۔ مگر بات یہ ہے کہ وہ حق تعالی جل شانہ جو نظر آ رہا ہے وہ درود شریف پڑھنے والوں کے دل میں نظر آ رہا ہے، اور یہی اس کا دل میں نظر آنا ہے کہ جو لوگ درود پڑھتے ہیں وہ اللہ کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں، وہ لوگ جو درود پڑھتے ہیں وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، ان کی محبت مبارکہ خود ان کے دل میں خود آٹومیٹکلی پیدا ہو جاتی ہے، ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ یہ برکت درود کی ہے، ظاہر ہے ایک جانب آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پیش فرما دیجئے میری جانب سے، اللہ اسے بھی قبول فرماتا ہے۔ اللہ نے کہا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پہ ایک بار درود بھیجے گا خود آپ کا رب اس پر 10 مرتبہ رحمت کی نظر فرمائے گا، 10 درجات بلند کرے گا، 10 خطائیں گناہیں اس کے معاف فرما دے گا۔ یہ بات اللہ نے کنہیں کہی؟ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی ہے اپنے اوپر درود بھیجنے والوں کو، اے میرے ملائکہ جس نے مجھ پر درود اور سلام بھیجا ہے مفہوم میری طرف سے بھی تم ان پر سلام بھیجو۔ اب جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام ہوگا تو کیا ان کے سلام مبارکہ میں برکت، تاثیر، وہ تازگی نعوذ باللہ معاذ اللہ نہیں ہوگی کیا؟
یقیناً ہوگی، اور کیوں نہیں ہوگی؟ آپ اور میں رب سے کچھ کہیں رب رد نہیں کرتا، وہ تو پھر اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے صدقے میں میری اور آپ کی دعا خدا قبول فرما رہا ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ میں تو سیدھی سیدھی بات آپ سے کہتا ہوں، سچ بات کہتا ہوں کہ محبت، اب تمہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو تم کیا کرو گے ان کے لیے؟ کوئی ایک کام ہو جو دین میں ہو، دنیا میں ہو، قبر میں ہو، آخرت میں ہو، کہیں ایک کام ایسا ہو جو اللہ نے، جو کوئی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان ہو، کوئی ایک چیز ایسی ہے؟ یہ عرش جس کی ہم بات کر رہے تھے، اس پر آپ کا پیر مبارک رکھا تو یہ ہلنے لگ گیا۔ وہ کرسی جس پر آپ تشریف فرما ہوئے تو اس کرسی نے بھی کہا ہم نہیں حسین، ہمارے اوپر تشریف فرما ہونے والے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حسین۔ حسن خود بھی حیران ہوتا ہوگا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، جو بات ہے وہ ہے۔ تو پھر وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے مقام مبارکہ کا اندازہ نہ تو آپ لگا سکتے ہیں، نہ تو میں، نہ کوئی اور، تو پھر ان کی شان کیا دو گے؟ کیا تحفہ ہے ایسا ان کے لیے کہ جو بندہ کر سکے؟ آپ ان کے گھرانے مبارکہ کی قربانیاں دیکھ لیجئے۔ وہ اکثر ہم ذکر کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش تھی، دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش بہت خطرناک تھی، پر آپ کے بیٹے کو اللہ نے بچایا۔ اور یہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات مبارکہ کیا تھے؟ ہم جانتے ہیں کہ کیا ہم شہادت امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام کے معاملات محترم کو ہم سنتے ہیں، جانتے ہیں۔ بتاؤ کس کا قرض ہے ہم پر، کن کا احسان ہے ہم پر؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا، جنہوں نے اپنی امت کی خاطر وہ سب کچھ برداشت کیا ہو جس کو برداشت کرنے کی ہمت ان کے سوا کسی اور میں نہ ہو۔ قسم اللہ کی ربوبیت کی، کوئی آدمی کچھ بھی بن جائے، بڑے سے بڑا بنے، بڑے سے وہ لیول ہی کچھ نہ ہو، مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھرانے مبارکہ ہیں، ان کے گھرانے مبارکہ کی جو جوتیاں مبارکہ ہیں، اس کی دھول کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ بڑے سے بڑے ہو جائیں، آپ ہو جائے، کچھ بھی دیکھو، بڑے بڑے جتنے بھی ہوں، کچھ کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تو وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے مبارکہ سنا ہے؟ نعوذ باللہ معاذ اللہ کسی نے آپ کو نعوذ باللہ بے حرمتی آپ کے ساتھ کی، نقصان پہنچایا، جبرائیل علیہ السلام آ گئے، آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پوچھتا ہے، غور کی بات دیکھو، رب فرما رہا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں تو پلٹ دوں ان سب کو؟ آپ نے فرمایا نہیں اے اللہ، جبرائیل سے کہا ہے جبرائیل اللہ سے کہو نہیں اے اللہ ان کو درگزر کر دیجیے، کیا معلوم آگے جا کے کوئی ان میں سے مجھ پر ایمان لے آئے۔ کوئی شخص، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کوئی شخص اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اس میں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ یہ تو ہم اگر ایمان لے آئے کہ ہاں اللہ ہے، ہم ایمان لے آئے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور اس کے محبوب بندے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود برحق رب نہیں ہے، بے شک، تو قسم خدا کی دین دنیا قبر آخرت کی جتنی بھی رونق ہے یہ اٹھا کے خدا تمہارے نام اعمال میں تحریر فرما رہا ہے، تمہیں معلوم ہے۔ روز محشر تمہیں دیدار ہو رہا ہے، تم معراج کے موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اللہ کی اور اپنے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، لیکن رب نے تحفہ کن کے لیے بھیجا ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلایا، آپ کے آنے کی خوشی میں، آپ کے صدقے میں آپ کی امت کو بھی پکار رہا ہوں۔ اسی لیے کہتے ہیں نماز معراج ہے انسان کی، کہ تم اپنے خدا کو چھوتے ہو وہاں پر، یہ قدموں پہ اللہ کے، اس کے بعد قدموں پہ اس کے سامنے اپنا ماتھا ٹکاتے ہو، بزرگی بڑائی اس کی خود بیان ہوتی ہے رب کی۔ مگر بات ہے اللہ کے بعد اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو درود آپ کو ملا ہے، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، دنیا کو آپ کو کہ مجھ کو بھی خبر کچھ نہیں ہو کہ یہ درود کیا ہے۔
اور یہ کیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے؟ اس درود کو اوڑھنا بچھونا بنا لے اپنا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جیسے چاہے ویسے، پاک ہونا پاک ہو، وضو ہو نہ ہو، جیسے چاہے ویسے پڑھیں، کیونکہ اس کی برکت کا عالم جہاں درود ہے وہاں کوئی اور چیز نہیں پہنچ سکتی۔ اور یہ درود صرف اللہ کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، ان کے گھرانے مبارکہ پہ بھی اللہ اس کی برکت سے رحمت برساتا ہے۔ آپ کی جانب سے کوئی درود، کوئی تحفہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھرانے مبارکہ کی خدمت میں پیش کیا جائے تو کیا اللہ اس کی برکت سے آپ کو تحفوں سے نہیں نوازے گا؟ آٹومیٹیکلی بات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تحفوں کے لیے تم درود پڑھو۔ تمہیں اگر لالچ ہے بھی، ہم میں سے کسی کو لالچ ہے تو پھر وہ لالچ اس وقت جائز ہے کہ جب وہ لالچ حق تعالی جل شانہ سے ہو۔ پھر ہے بات نہ کسی مقام کے لیے نہ کسی انعام کے لیے، صرف اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تم درود تھامو۔ باقی جو عبادتیں کرنی ہے وہ تو تم جانتے ہو تمہیں کرنی ہے اور کرنی ہی ہے سب نے، مگر درود کو پڑھنا ہے، اور درود کو پڑھ کے اپنے رب سے تم جو دعا جو درخواست کرو گے وہ پوری کی جائے گی اسی وقت، ہاتھ درود کے ساتھ ہی۔ یہ تو اللہ نے درود پڑھنے والوں کی، درود کی حرمت کو یہ بات ظاہر کرنے کے لیے یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو ایسا کریں کہ وہ یہ سوچے کہ میرا رب تو میری ساری دعاؤں کو جانتا ہی ہے، تو پھر کیوں نہ میں اپنی دعا جتنی دیر کروں اتنی دیر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود بھیجوں۔ ایسا جو لوگ کرتے ہیں اللہ ان کے لیے فرماتا ہے کہ جو ایسا کرتا ہے ہم پہلے اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، بعد میں اس کے پڑھے گا درود کو۔ اب بھلا بتاؤ، یہ سب وفا کی بات ہے، اور یقین کرو خدا سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے اس کائنات میں۔ اور یہ نہیں کہ اللہ کا ہوگا تو اب تو بھائی دنیا کی طرف وہ پلٹا ہی نہیں جا رہا، وہ ماشاء اللہ سے کچھ شیخ بن گئے ابھر گئے، یہ سب کچھ نہیں دکھا گا دنیا۔ اللہ کا ہونے کا مقصد یہ ہے، میرے ہم سنتے تھے کہ ایک بات یہ ہے کہ رحمان کے بندے کسی کو تکلیف نہیں دیتے، کسی میں صرف انسان نہیں ہے، وہ ساری مخلوقات ہیں۔ تو یہ مخلوق جو ہے اللہ کی، اس سے پیار کرو، کیونکہ اللہ نے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوقات سے پیار کیا ہے، اور جو اچھائیاں ہیں وہ خود تمہارے اندر ابھرتی جائیں گی جو دین میں، بشرط ہے جن کا دین مبارکہ ہے ان کی خدمت میں تحفہ پیش کرنا آپ کے ہم سب کے اوپر لازم ہے، اور اسی کی برکت کی وجہ سے آپ کے آخرت کے معاملات بھی سنوریں گے۔ یہ آپ لکھ کے لے لیجیے، خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہو کہ جو درود مجھ پر پڑھتا ہے وہ بیٹھا ہو اٹھتا نہیں ہے تو پہلے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور اگر کھڑا ہے اور پڑھے گا بیٹھے گا بھی تو پہلے اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ ابھی تو کہانی منہ سے کہ اللہ معاف کر دے، لیکن اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفہ پیش کرنے کی برکت یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندے بنا مانگے ہم تجھ کو بخشش عطا فرماتے ہیں۔ ان کے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود بھیجا تو پھر تم نے سمجھو اپنے مومن ہونے کا حق ادا کر دیا۔ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے، لوگوں کو تو چاہیے کہ ہم اپنے اور دیگر چیزوں سے بچا کر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پیش کریں، اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا خدا کے یہاں؟ سب سے حسین بات ہے کہ سب سے محترم بات ہے ہی ہے اس کائنات میں، وہ کام حسین ہے جو میں کر رہا ہوں، یا وہ کام حسین ہے جو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر رہا ہے؟ خود ہی اندازہ لگا لو آگے کیا بول۔ بس اللہ ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی خدمت مبارکہ میں بے حساب درود و سلام پیش کرنے کی، پڑھنے کی ہم سب کو توفیق اور ہدایت عطا فرمائے، اور ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت اور اپنی مخلوق کی محبت بھی ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے، آمین۔ بس آپ تمام حضرات اب تھوڑی دیر تک باواضح بلند درود شریف کا ورد کیجیے۔
اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ، جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری دی ہوئی توفیق سے پڑھا ہے، اے اللہ اس درود شریف کا پڑھنا آپ کو ہم سب سے راضی ہو جانے کے لیے اس درود شریف کا پڑھنا کافی ہو جائے۔ اے اللہ اس درود شریف کو آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں سورج اور چاند کی کرنوں سے ہزاروں گنا زیادہ درود اور سلام تحفۃ ہدیۃ محبت اور نذرانۃ آپ پیش فرما دیجیے۔
اے اللہ اس درود شریف کی برکت، شفقت، رحمت، حرمت اور عظمت آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب، ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ پر اپنی شان کے مطابق نازل فرما دیجیے۔ اے اللہ جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری دی توفیق سے پڑھا ہے، اے اللہ اس درود شریف کا پڑھنا آپ اور ہم سب سے راضی ہو جانے کے لیے درود شریف کا پڑھنا کافی ہو جائے۔ اے اللہ اس درود شریف کی برکت سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہم سب پر اپنے رحم کرم اور فضل خصوصیت کے ساتھ نازل فرما دیجیے۔ اے اللہ درود شریف کی برکت سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہم سب کے تمام بگڑے کاموں کو اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ سنوار دیجیے۔ اے اللہ درود شریف کی برکت سے اپنے رحم کرم اور فضل سے وہ لوگ جو بیمار ہیں آپ ان سب کو شفا کاملہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ درود شریف کی برکت سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہم سب کے دلوں میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ادب اور احترام کا نور ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بے حساب محبت اور بے انتہا دل کی گہرائی سے درود و سلام پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ درود شریف کی برکت سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہم سب پر اپنا رحم کرم اور فضل آپ ہم سب پر خصوصیت کے ساتھ نازل فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو اس محفل میں موجود اپنے دلوں میں دعائیں لے کر آئے ہیں، درود کے ساتھ تو ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما دیجیے۔ اے اللہ جتنی بھی دعائیں ہم سب نے آپ سے مانگی، ہماری تمام کی تمام دعاؤں کو آپ اپنی بارگاہ میں اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مبارک میں ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما لیجیے، اور جو نہیں مانگ سکے جس کا مانگنا ضروری تھا مجھ کو اور ہم سب کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجیے۔ آمین آمین آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔